بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں حدیث نمبر 3646 کے تعلق سے بات چل رہی تھی، جس میں بات بیان کی گئی کہ گھوڑے کو 3 مقاصد کے لیے پالا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقصد کہ آدمی پالے تاکہ اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے، جہاد کے لیے تیار کرے، تو یہ پالنا اس کے لیے باعث ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، اور اس گھوڑے کا چلنا، پانی پینا، دوڑنا سب ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرا ہے وَرَجُلٌ رَبَطَ تَغَنِّيًا وَتَسْتُرًّا وَتَعَفُّفًا، اور ایک آدمی ہے جس نے گھوڑے کو پالا سوال سے بچنے کے لیے، اپنی حالت پر پردہ ڈالنے کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، یعنی گھوڑا اس لیے پالا ہے تاکہ اس سے وہ کوئی کاروبار کرے، کوئی انکم کا ذریعہ بنائے، تاکہ وہ اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے، کسی دوسرے کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلائے، اور اس طرح جب اس کا انکم ہوتا رہے گا تو اس کے جو اندرونی حالات خراب ہیں دوسروں کو اس کی خبر نہیں لگ پائے گی، یعنی پاک دامنی سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالتا ہے۔ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا، اور وہ بندہ اس گھوڑے کے گردن اور اس کے پیٹھ کے بارے میں اللہ کے حق کو نہیں بھولتا، یعنی کہنا یہ چاہتے گھوڑے کا استعمال تو کرتا ہے مگر اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، تو کہہ رہے کمائی کرے کوئی مسئلہ نہیں، اور گھوڑے پر زیادتی بھی نہیں کرتا ہے۔ فَإِيَّا لَوْ كَذَلِكَ سِتْرٌ، تو یہ گھوڑا اس کے لیے باعث پردہ بنے گا، یعنی اس کو بہت سارے مسائل سے بچا کے رکھے گا۔ وَرَجُلٌ رَبَطَ فَخْرًا وَرِيَانًا وَنِوَاءً لِلْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ، اور ایک آدمی ہے، یعنی تیسرا آدمی جو گھوڑا پالتا ہے فخر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور اسلام کے مخالفت میں لے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے، یعنی آدمی گھوڑا پالا ہے بڑھیا، چونکہ اس زمانے میں یہی تھا، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بہت، یعنی دکھانے کے لیے، واہواہی کے لیے، اور فخر کے لیے، تکبر کے لیے، یا اسلام کی مخالفت میں اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ آپ فرماتی یہ گھوڑا پالنا اس کے لیے باعث وبال ہے، وبال ہے۔ وَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے گھوڑے کی بات کہی تو پھر سوال ہوا کہ بھئی گدھے کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل علی فی الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، کہ یہ جامع آیت کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی اب گدھے کے بارے میں کہتے تو گدھے کے بارے میں رہنمائی نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے جس سے سمجھا جا سکتا کیا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پالے گا، جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کے رہے گا۔ تو کہنا یہ چاہتے چاہے گھوڑا ہو یا گدھا ہو، اگر اس کے ساتھ آپ نیکی کرو گے، اس سے نیکی کا کام لوگے تو آپ کے نیکیوں میں اسے اضافہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کرو گے یا زیادتی والا کام کرو گے یا ذاتی والا کام لوگے تو پھر تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اب اس زمانے کی بات ہے جب سواریوں میں اسی کا استعمال تھا، اب چونکہ ایسی چیزیں عام طور پر نہیں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، تو گاڑیوں کو بھی اسی پر آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ گاڑیوں کا بھی استعمال 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔
ایک آدمی گاڑی اس لیے لیتا ہے تاکہ میں اس سے دین کی خدمت کروں، دین کے راستے میں استعمال کروں، ثواب کا کام ہے۔ اب وہ گاڑی جتنا استعمال کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ ہوگا سب ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرا کہ بھئی گاڑی اس لیے آدمی رکھتا ہے تاکہ وہ انکم کا ذریعہ بنائے، اپنے آپ کی ضرورت پوری کر لے اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ بھی ایک اچھا، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور تیسرا کہ آدمی گاڑی اس لیے لیتا ہے تاکہ اس پر وہ فخر کرے، دکھائے، لوگوں کو بتائے، ریاکاری کرے کہ یہ باعث وبال ہے۔ یعنی یہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے ساتھ نیت درست ہو گئی تو نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور نیکی اور نیت اگر خراب ہو گئی تو برائیوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق